سورت الکہف جو ہمیں فتنہ دجال سے بچاتی ہے، اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف اور واضح طور پر یہ سمجھا دیا ہے کہ سب تعریفیں خدا ہی کے لیے ہیں، جس خدا نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب یعنی قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی پیچیدگی، کجی، ٹیڑھ پن نہیں رکھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے علماء کرام نے لوگوں کے بعد ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ قرآن ایک بہت مشکل کتاب ہے، اس کے لیے 20 علوم، 25 علوم، 30 علوم، اتنے علوموں کی ضرورت ہے، پھر جا کے سمجھ لگے گی۔ ایسے علماء کرام سے میں پوچھنا چاہوں گا، جب یہ قرآن نازل ہوا تو جو صحابہ ایمان لائے، جو اولین تھے، جو ہجرت کرنے والے تھے، مہاجر تھے، ان میں سے کتنے لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے؟ موسٹلی لوگ وہ تھے جو ان پڑھ تھے، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی وہ لوگ اسی وقت اس کا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اس کتاب کے اندر اللہ نے کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، کوئی مشکل نہیں رکھی۔ یہ کتاب بہت ہی آسان کتاب ہے، صرف آپ لوگوں کی نیت ہونی چاہیے سمجھنے کے لیے۔ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے۔ یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے قیما لینذر بأسا شدیدا۔ باسن شدیدہ جس کی تشریح علماء کرام کرتے ہیں کہ یہ بھوک کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفلسی کے لیے، غربت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تکلیف اور پریشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ باسن شدیدہ یعنی کہ جمع کا صیغہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تکلیف، بہت بڑی پریشانی آنے والی ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں فتنہ دجال بھی کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے، جس کو یہ جو یہودی اور جو کرسچن ہیں ان کی زبان میں آرمیگاڈون کہتے ہیں۔ ایک ورلڈ وار آنے والی ہے، بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈوانس میں ہی اس جنگ کے متعلق ہمیں بتا دیا ہے کہ تم لوگوں نے اس جنگ کی تیاری کرنی ہے۔ تو جو لوگ اس کی جنگ کی تیاری کر لیں گے، یعنی کہ اس فتنے سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنوں کو خوشخبری بھی سنا دی ہے، یعنی ان کو اللہ ان کی نیکی کا بدلہ جو ہے وہ بہشت میں بھیج کر ان کا بدلہ دیا جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔